السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، میں آپ کی خدمت میں آج کی اس مختصر سی ملاقات میں قرض اور زکوٰۃ سے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس کا سامنا ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو آئے دن کرنا پڑتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو مدد کے طور پر کچھ رقم دی ہوئی ہے اور رقم دیتے وقت اس کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، تو کیا اب وہ اسے زکوٰۃ شمار کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے جس کو سوال کی صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، اس مسئلے کی وضاحت کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، اس مال کو زکوٰۃ شمار کرنا درست نہیں ہے، اور اس کی کئی وجہیں ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ فرض عبادت ہے اور اس کے لیے نیت شرط ہے۔ اور نیت اس کی ادائیگی کے وقت موجود ہونی چاہیے، یعنی جب اس عبادت کو انجام دیا جا رہا ہو تو اس وقت یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ زکوٰۃ کی عبادت ہے تو زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، تو یہ ضروری ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے نیت شرط ہے۔ تو اس نے جب یہ پیسہ اس کو دیا تھا تو اس وقت اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، تو وہی کہتے ہیں کہ یہاں یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ جب اس نے یہ رقم دی تھی تو اس وقت اس کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی۔ اس وقت جو اس نے مدد کے طور پر اس کو پیسے دیے تھے، یا تو اس کی کوئی نیت ہی نہیں رہی ہوگی، کوئی خاص کوئی متعین نیت ہی نہیں رہی ہوگی، یا اگر رہی ہوگی تو قرض کی یا ہبہ کی یا عام صدقہ وغیرہ کی رہی ہوگی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ قرض کے طور پر میں دے رہا ہوں، یا یوں ہی ہبہ کے طور پر دے رہا ہوں، ہدیہ کے طور پر، یا یوں ہی عام صدقہ سمجھ کر۔ تو یا تو اس نے کوئی نیت ہی نہیں کی ہوگی، مقرر کوئی متعین نیت، یا اس نے اگر نیت کی بھی ہوگی تو یا تو قرض کی ہوگی، یا ہبہ کی، یا عام صدقے کی۔ تو بہرحال جو بھی ہو، اس نے نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں چونکہ اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، لہٰذا اب نہ تو وہ زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے نئے سرے سے، اس نیت کو منعقد کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی نیت کو بدل سکتا ہے
اگر اس نے قرض کی یا ہبہ کی یا صدقہ کی نیت پہلے کی تھی تو اب اس کو بدل نہیں سکتا ہے زکوٰۃ کی نیت میں. اور اگر اس نے پہلے کوئی نیت ہی نہیں کی تھی تو چونکہ وقت ختم ہو گیا، وہ عبادت اس نے وہ مال اس نے پہلے ہی اس کو دیا تھا، اس کا وقت ختم ہو گیا نیت کرنے کا، اب نیت کرنے کا وقت نہیں رہا، وہ عمل ختم ہو چکا ہے. تو یہ پہلی وجہ ہے کہ کسی کو دیا ہوا مال بعد میں اس کو زکوٰۃ کی رقم میں شمار نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2، دوسری وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ اس مال میں سے نکالی جاتی ہے جو صاحب زکوٰۃ کے ہاتھ میں ہو. یعنی جب زکوٰۃ نکالنے والا اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ، تو جو وہ زکوٰۃ نکالتا ہے اس مال میں سے نکالتا ہے جو اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں ہوتا ہے، جس میں وہ تصرف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے. اور یہاں بر وقت یہ سہولت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس رقم کو، اس پیسے کو زکوٰۃ میں شامل کرنا چاہ رہا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے جس کو اس نے پہلے دیا ہوا ہے. اب اس کا اس پر اس وقت اختیار نہیں ہے، لہٰذا جس پر وہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے ابھی، جس میں وہ تصرف کر ہی نہیں سکتا، جو مال اس کے ہاتھ میں قبضے میں ہے ہی نہیں، اس کو وہ بطور زکوٰۃ کیسے مان سکتا ہے اور اپنی زکوٰۃ کی رقم میں کیسے شمار کر سکتا ہے؟ نمبر 3، تیسری وجہ، زکوٰۃ مال دینے کا نام ہے، مال سے خلاصی پانے کا، چھٹکارا پانے کا نام نہیں ہے. اور یہاں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مال وہ دے نہیں رہا ہے، بلکہ وہ مال سے ایک طرح سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا ہے. یہی صورت ہے، چھٹکارے اور خلاصی کی صورت نظر آ رہی ہے، مال دینے کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. اب اس نے کسی کو پیسہ دیا ہوا ہے، وہ پیسہ واپس نہیں کر رہا ہے، یا کسی اور وجہ سے یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ اس سے پیسہ لے واپس، تو اب وہ سوچتا ہے کہ چلو اس کو ہم زکوٰۃ ہی میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں. تو گویا کہ وہ ایک طرح سے اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مال جو اس نے دیا ہوا ہے اس سے. اس کو زکوٰۃ کی جو اصل رقم اس کے پاس بن رہی ہے اس میں سے وہ منہا کرنا چاہتا ہے. تو یہ درست نہیں ہے، یہ اس لیے کہ مال دینا نہیں ہوا زکوٰۃ میں، بلکہ ایک طرح سے مینج کرنا ہوا، ایک طرح سے چھٹکارا اور خلاصی پانا ہوا. نمبر 4، چوتھی وجہ، زکوٰۃ میں ردی مال خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو پاکیزہ کمائی میں سے زکوٰۃ نکالنے کا، صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو پاکیزہ کمائی ہے تمہاری، اور جو زمین میں سے اناج، غلہ، پھل نکلتا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو ردی مال ہے، جو گھٹیا مال ہے تمہاری نظر میں، جو کم قیمت، کم ویلو والا مال ہے، اس کو خرچ نہ کرو. نیکی کے نام پر، بھلائی کے نام پر، یا زکوٰۃ میں یا صدقہ میں. گھٹیا اور جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، جس کا تمہارے پاس وہ وزن، وہ اہمیت نہیں ہے جو دوسرے مال کی ہے، تم اس کو جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں تم اس کو شامل نہ کرو. اور فرمایا کہ تم خود اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. شرح صدر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تم خود اس کو، اپنے اس مال کو اپنے لیے پسند نہیں کرو گے تو وہ مال تم بطور زکوٰۃ کیسے نکال سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عمدہ جو مال ہے،
یا کم سے کم متوسط جو مال ہے اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس مال کی وقعت اہمیت گھٹ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں جو مال ہے جو اس نے دیا ہوا ہے کسی کو اور وہ اسے واپس نہیں کر رہا یا وہ واپس نہیں لینا چاہ رہا ہے اور اس کو جو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس مال کی حیثیت، اہمیت، اس مال کا وزن، ویلو اس کے پاس کم ہو گئی، وہ مال عمدہ نہیں رہ گیا ہے، ردی تصور کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ دینا چاہتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ پانچویں وجہ کیا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں زکوٰۃ کے جو اصل مستحقین ہیں یا جو دیگر مستحقین ہیں، حقدار ہیں زکوٰۃ کے، ان کا حق مارے جانے کا اندیشہ ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جس کو اس نے مال کبھی دیا تھا کسی وجہ سے اور وہ مال اس کو واپس نہیں کر رہا ہے یا یہ نہیں لے رہا ہے کسی وجہ سے، اور اب اس کو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم میں شمار کر لیتے ہیں، اس کے یہاں چھوڑ دیتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو، اور اگر زکوٰۃ کا مستحق ہو بھی تو بھی یہ ممکن تھا کہ جب یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا تو ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کو دیتا، اس کی نظر میں اور بھی دوسرے مستحقین حقدار ہیں جن کو وہ زکوٰۃ کا مال دیا کرتا ہے یا وہ دینا چاہتا، تو اب جو ہے کیونکہ اس دی ہوئی رقم کو وہ زکوٰۃ مانے گا تو دوسرے جو مستحقین اور حقدار ہیں ان کا حق جو ہے نا کچھ نہ کچھ ضرور مارا جائے گا، تو یہ بھی ایک وجہ بیان کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 5 اسباب ہیں، 5 وجہیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو مال، روپے، پیسے، رقم دی ہوئی ہے اور دیتے وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، اب بعد میں چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس دیے ہوئے مال کو اپنے زکوٰۃ کے مال میں اس کو شمار کر لیں، منہا کر لیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ پیسے قرض کے طور پر دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، قرض کے طور پر، قرض کی نیت سے کسی کو آپ نے کچھ پیسے دے رکھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے مالی اعتبار سے کہ قرض واپس کر سکے آپ کو، تو اگر آپ اسے کچھ اور مہلت دے دیتے ہیں یا اس میں سے کچھ کو یا سب کو آپ معاف کر دیتے ہیں، یعنی اپنا قرض اس سے واپس نہیں مانگتے ہیں، نہیں لیتے ہیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں سب کو یا اس میں سے کچھ کو یا اور مہلت دے دیتے ہیں، جو بھی ہو، تو یہ آپ کا اس پر مزید احسان مانا جائے گا، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، احسان کا معاملہ کیا، اور یہ آپ کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا، نیکی شمار ہوگی، اور اس پر اللہ آپ کو یقیناً اجر عظیم سے اور مزید خیر و برکت سے نوازے گا کہ آپ نے مہلت دی یا آپ نے معاف کر دیا۔ تو یہ جو مال آپ نے قرض دیا ہوا تھا اس کو، اس دیے ہوئے مال کو آپ صدقہ مان سکتے ہیں، آپ کو صدقے کا اجر مل سکتا ہے اگر آپ خوشی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس میں سے کچھ معاف کر دیتے ہیں یا اور زیادہ مہلت دے دیتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جیسا کہ بیان کیا کہ آپ اس کو اپنی زکوٰۃ کی رقم میں شمار نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اسباب، اس کی وجہیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ ہاں، اگر وہ کہیں سے بھی انتظام کر کے پیسے واپس کر دیے اور آپ نے اس پیسہ کو اپنے قبضے میں، اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو اس طرح سے چونکہ اس کے ساتھ آپ کا جو ایک معاملہ تھا قرض والا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے کہیں سے انتظام کیا اور وہ آیا اور آپ کو آپ کا قرض، آپ کا پیسہ واپس کر دیا اور آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے قبضے میں لے لیا،
ٹھیک ہے، تو اب اس کا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا، آپ کا اس کا معاملہ جو قرض کا تھا آپ دونوں کے بیچ میں وہ ختم ہو گیا، آپ نے دیا قرض، اس نے واپس کر دیا. لہٰذا اب اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ اس پیسے سے ایک دوسرا معاملہ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ اب آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی اسے وہ پیسہ، وہ روپیہ زکوٰۃ کی نیت سے دے سکتے ہیں. یعنی جو پیسہ آپ نے قرض دیا تھا اور وہ قرض آپ کو واپس اب کر رہا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اچھی حالت نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اب آپ اسی پیسے کو دوبارہ زکوٰۃ کے طور پر اسے دے سکتے ہیں اور اس کو اپنی زکوٰۃ کی رقم میں شمار کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اب معاملہ جو ہے نا یہ ایک دوسرا نئے سرے سے شروع ہوا، پہلا معاملہ کلوز ہو گیا، دوسرا معاملہ اب شروع ہوا، تو ایسا آپ کر سکتے ہیں. اب ذہن میں بات آتی ہوگی کہ صدقہ شمار کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ شمار نہیں کر سکتے ہیں. کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا ہبہ دیا ہوا ہے یا یوں ہی مدد کے طور پر دیا ہوا ہے اور وہ واپس نہیں کر سکتا یا ہم اس سے واپس نہیں لینا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو زکوٰۃ شمار نہیں کر سکتے ہیں لیکن صدقہ شمار کر سکتے ہیں. ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ میں فرق ہے. جی ہاں، جو زکوٰۃ ہے اس کو وہ اور جو صدقہ ہے دونوں ایک نہیں ہیں. زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. نماز کے بعد جو زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے وہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور یہ فرض ہے جو سال میں ایک بار واجب ہوتی ہے اور اس کی بہت ساری شرطیں ہیں. اس کے واجب ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس کا ایک نصاب ہوتا ہے، بہت سارے اس کے آداب اور شروط ہیں. لیکن جہاں تک صدقے کا معاملہ ہے تو صدقہ میں اس طرح کو کوئی خاص جو ہے نا کوئی صدقہ کے اندر کوئی خاص شرط یا کنڈیشن نہیں پائی جاتی ہے. جی ہاں، آپ صدقہ کوئی بھی کسی کو بھی کیسے بھی دے سکتا ہے اور کبھی بھی دے سکتا ہے. اس میں جو ہے نا قیود اور شروط نہیں ہیں. صدقہ جو ہوتا ہے عام معنی میں وہ نفلی ہوتا ہے، وہ عام صدقہ جس کو کہتے ہیں صدقہ تو خیرات. اس میں شروط اور آداب جو ہے نا کوئی خاص ایسے نہیں ہیں. لیکن جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو اس کے اپنے قیود ہیں اور اپنے شروط ہیں، اس لیے فرق کرتے ہیں یہاں بھی. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ پیسے دیے ہوئے ہیں مدد کے طور پر، قرض کے طور پر، ہبہ کے طور پر یا صدقہ کے طور پر، عام صدقہ کے طور پر، اور وہ پیسہ واپس نہیں کر رہا ہے یا آپ اس سے پیسے واپس نہیں لینا چاہتے، تو کیا آپ اس کو زکوٰۃ کے مد میں شمار کر سکتے ہیں؟ آپ جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں اپنے مال کی، تو کیا اس زکوٰۃ کی رقم میں اس پیسے کو آپ شامل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں شامل کر سکتے. اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عظیم الشان عبادت ہے اور اس کے لیے نیت شرط ہے، اور آپ نے جب یہ پیسہ اس کو دیا تھا تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت آپ نے نہیں کی تھی. لہٰذا بغیر نیت کے عبادت درست نہیں مانی جاتی اور قابل قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اگر اس وقت نیت کی بھی تھی تو صدقہ کی تھی، ہبہ کی تھی، یا جو ہے نا یوں ہی مدد کے طور پر یا قرض کے طور پر، تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، زکوٰۃ سے بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے؟ نیت اس وقت کی جاتی ہے جس وقت عبادت کی جاتی ہے یا اس سے کچھ پہلے. اب آپ سالوں پہلے، مہینوں پہلے دے چکے ہیں وہ مال، اب آپ اس کو جو ہے چاہتے ہیں کہ نیت بدل دیں، زکوٰۃ کی نیت کر لیں، تو ایسا نہیں ہوتا. اور اگر کچھ بھی نیت نہیں کی تھی، یوں ہی دے دیا تھا، تو بھی اب نئے سرے سے اس کو زکوٰۃ
کی نیت نہیں بنا سکتے، زکوٰۃ کی نیت منعقد نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، وہ واپس کرنے کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو صدقہ شمار کر سکتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، آپ اس سے نہ لیں اور صدقہ سمجھ لیں آپ کو، تو آپ کو اجر ملے گا، صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ آپ شمار کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض عبادت ہے اور صدقہ ایک نفلی عبادت ہے۔ ہاں، ایک تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اس کو زکوٰۃ کے طور پر دینا ہی چاہتے ہیں، وہی رقم، وہی پیسہ جو آپ نے پہلے دیا تھا، تو اس کی تیسری صورت، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں سے انتظام کر کے آیا اور اس نے آپ کا قرض، آپ کا مال، آپ کا روپیہ پیسہ آپ کو واپس کر دیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قبضے میں آ گیا وہ پیسہ، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے نا پریشان حال ہے، پتہ نہیں کہاں سے انتظام کر کے دیا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ چاہیں تو اسی وقت یا بعد میں وہ پیسہ اسے پھر دوبارہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے، اور اس کو زکوٰۃ شمار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو زندگی کے تمام معاملات اور خاص طور سے جو عبادت کے معاملات ہیں جن پر اجر اور ثواب مرتب ہوتا ہے، اس کے احکام و مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، تاکہ ہماری عبادت بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پائے اور ہم علم اور بصیرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، ہماری عبادت درست اور صحیح ہو اور عند اللہ مقبول ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔